جھوٹ جو ہے حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب آپ جھوٹ بولیں گے تو بدبو اتنی آئے گی فرشتہ 1 میل دور چلا جائے گا. تو جھوٹ کا یہ معاملہ ہے. مفتی زاہد محمود صاحب سے میں نے کہا، ہمارے رفقا میں، دوستوں میں مفتی صاحب ہیں، آپ کے استاذ ہیں، میں نے کہا کہ جی مجھے چشمہ دینا، جھوٹ کے بارے میں کچھ جمع کر کے دیں باتیں. تو اب وہ طویل ہے اور یہ تو صرف 3 صفحات ہیں. حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مسلمان میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے. پھر عرض کیا گیا، کیا مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مسلمان میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے. پھر کہا گیا، کیا مسلمان کذاب یعنی بہت جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یعنی ایمان کے ساتھ بے باکانہ جھوٹ کی ناپاکی عادت جمع نہیں ہو سکتی، اور ایمان جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا، جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا ایمان. معرف الحدیث جلد نمبر اول کتاب الایمان حدیث نمبر 50. ایک مفتی نعیم صاحب نے مجھے کتاب ہدیہ کی، اتنی بڑی کتاب ہے، اب نام یاد نہیں ہے کتاب کا، اخلاق کے بارے میں اتنی بڑی کتاب ہے. مفتی نعیم صاحب نے فرمایا میں نے گھر میں اس کی تعلیم بھی کی ہے، بہت فائدہ ہوا. اور کب پڑھیں گے، کب دل میں اترے گا، کب عمل کریں گے؟ اس سے اچھا اپنی اصلاح کرا لیں. جھوٹ ہر ایک کے لیے حرام ہے، لیکن اگر دین پر چلنے والا جھوٹ بولے کہ میں نے فجر نماز پڑھ لی ہے جی، باقاعدہ کاپی پہ ٹپ کیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لی ہے. ہمارے یہاں کاپی میں لایا ہوں، ابھی ہے میرے پاس، وہ بھی انشاءاللہ چھپوانا ہے، کہ فجر کی نماز جھوٹ کے پڑھ لی، تلاوت جھوٹ کے پڑھ لیا میں نے. سوئے ہیں 12-1 بجے، ہے کاپی کسی مدرسے کی، 11-10 بجے ہم سو گئے. مفتی نعیم صاحب کتنا روتے ہیں، کتنا روتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو جلد سلاؤ، اور اب اے بچوں جلدی سو، لیکن فکر نہیں. مطالعہ ہے رات کے 2 بجے تک، فجر کی نماز غائب. یہ کون سا مطالعہ ہے بھائی؟ وہ فرض ہے یا یہ فرض ہے؟ جھوٹ اللہ معاف فرمائے. ایسی فکر ہی نہیں کہ بھائی جلدی سونا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے. ایک بچہ، ایک خاندان ہے وہ جڑا ہوا ہے، بچہ قرآن پاک حفظ نہیں کر سک رہا، قاری صاحب کی شکایتیں، سوتا رہتا ہے، مار بھی پڑی 1-2 دفعہ، ایک ہی جواب بار بار، جلدی سلائیں، جلدی سلائیں، جلدی سلائیں. اس گھر نے بچے کی ڈائری میرے پاس بھیجی 8 دن کی، 10 دن کی، جس میں لکھا ہے کہ نیند کم ہو گئی، سبق میں دھیان دیا، آج کم سوئے، سبق میں دھیان دیا، 4 دن سے آ رہا ہے کہ سو نہیں رہا، سبق میں آگے بڑھ گیا. یہ آرام کی فکر ہی نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر دین پھیلانا ہے 2 چیزوں کا خیال رکھنا، معدہ اور دماغ. معدے میں تو جنگ فوڈ پتہ نہیں کیا، پوتا عبد الرحمان کہتا ہے جنگ فوڈ نہیں کھاتے، وہ جنگ پتہ نہیں فوڈ، وہ جنگ کھا کے جنگ کرتا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے جی. سستی سستی چپس جس میں ایکسپائر کلرڈ ملا ہوا ہے، جس میں ایکسپائر عطر ملا ہوا ہے چھالیا کے اندر یا سونف کے اندر تاکہ مٹھاس زیادہ ہے، یہ نہیں پتا کہ ایکسپائر ہے. یہ ظالم یہ چیزیں بھی چلا دیتے ہیں. جیب میں چپس رکھی ہوئی ہے اور اس میں سے دیکھا نہیں